أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج عید الاضحیٰ اللہ کی رضا حاصل کرنے کا دن ہے۔ اسلام مذہب میں عید الاضحیٰ کو عید الضحیٰ اور عید الاضحیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اس عید کا تعلق قربانی سے ہے۔ اس عید پر قربانی کی جاتی ہے۔ یہ ایک ذریعہ ہے جس سے بندہ اللہ کی رضا حاصل کر سکتا ہے۔ بے شک اللہ کو قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا، بلکہ وہ تو کیول قربانی کے پیچھے بندوں کی نیت دیکھتا ہے۔ اللہ کو پسند ہے کہ بندہ اس کی راہ میں اپنا حلال طریقے سے کمایا ہوا پیسہ خرچ کرے۔ قربانی کا سلسلہ عید کے دن کو ملا کر 3 دنوں تک چلتا ہے۔ اس کا تعلق قربانی ابراہیم علیہ السلام ایک پیغمبر گزرے ہیں، جنہیں خواب میں اللہ کا حکم ہوا کہ وہ اپنے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو، جو بعد میں پیغمبر ہوئے، اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے ایک بڑا امتحان تھا، جس میں ایک طرف تھی اپنے بیٹے سے محبت اور ایک طرف تھا اللہ کا حکم۔ ابراہیم علیہ السلام نے صرف اللہ کے حکم کو پورا کیا اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے اپنی لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دینے کو تیار ہو گئے۔ اللہ حکیم و کریم ہے اور وہ تو دل کے حال جانتا ہے۔ جیسے ہی ابراہیم علیہ السلام چھری لے کر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے، ویسے ہی فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ امین نے بجلی کی تیزی سے اسماعیل علیہ السلام کو چھری کے نیچے سے ہٹا کر ان کی جگہ ایک میمنے کو رکھ دیا اور اس طرح ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ایک دمبا ذبح ہو گیا۔ پہلی قربانی ہوئی۔ اس کے بعد حضرت جبریل امین نے ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی، اللہ نے آپ کی قربانی قبول کر لی ہے اور اللہ آپ کی قربانی سے راضی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بے شک اللہ دلوں کے حال جانتا ہے اور وہ خوب سمجھتا ہے کہ بندہ جو قربانی دے رہا ہے اس کے پیچھے اس کی کیا نیت ہے۔ جب بندہ اللہ کا حکم مان کر محض اللہ کی رضا کے لیے قربانی کرے تو یقیناً وہ اللہ کی رضا حاصل کرے گا۔ لیکن اگر قربانی کرنے میں دکھاوا یا تکبر یا آ گیا تو اس کا ثواب جاتا رہے گا۔ قربانی عزت کے لیے نہیں کی جائے، بلکہ اسے اللہ کی عبادت سمجھ کر کیا جائے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق رفیق عطا ہو۔ شریعت کے مطابق قربانی ہر اس عورت اور مرد کے لیے واجب ہے جس کے پاس 13,000 روپے یا اس کے برابر سونا اور چاندی، تینوں روپیہ سونا چاندی ملا کر بھی 13,000 روپے کے برابر ہے۔ عید الاضحیٰ پر قربانی دینا واجب ہے۔ واجب کا مقام فرض سے ٹھیک نیچے ہے۔ اگر صاحب حیثیت ہوتے ہوئے بھی کسی شخص نے قربانی نہیں دی تو وہ گناہگار ہوگا۔
ضروری نہیں کہ قربانی کسی مہنگے جانور کی جائے۔ جگہ زحمت خانوں میں قربانی کے حصے ہوتے ہیں، آپ اس میں بھی حصے دار بن سکتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے صاحب حیثیت ہوتے ہوئے کئی سالوں سے قربانی نہیں دی ہے تو وہ سال کے بیچ میں صدقہ کر کے اسے ادا کر سکتا ہے۔ صدقہ ایک بار میں نہ کرے، تھوڑا تھوڑا بھی دیا جا سکتا ہے۔ صدقے کے ذریعے سے ہی مرحوم کی روح کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنے کی شریعت میں صلاح ہے۔ ایک حصہ غریبوں میں کے لیے، دوسرا حصہ دوست احباب کے لیے اور تیسرا حصہ اپنے گھر میں استعمال کیا جائے۔ 3 حصے کرنا ضروری ہے۔ اگر خاندان بڑا ہے تو اس میں 2 حصے یا زائد بھی استعمال کیا جا سکتے ہیں۔ غریبوں میں گوشت تقسیم کرنا مفید ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت ایمان افروز واقعہ ہے۔ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق رفیق عطا فرما۔ اللہ حافظ بھائیو۔